نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، نمبر 1 اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، وایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، بحوالہ بخاری مسلم۔ ارکان رکن کی جمع ہے، جس کے معنی ستون کے ہیں۔ رکن کسی ایسی چیز کو کہتے ہیں جس پر کسی عمارت کے قائم رہنے کا دار و مدار ہو۔ یہاں ارکان اسلام سے مراد دین کے وہ بنیادی اصول و اعمال ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ تو ہم ارکان اسلام میں سے دوسرے رکن نماز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اکثر بہنیں سوال کرتی ہیں کہ ہمارے نماز میں خیالات ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، تو کوئی ایسی بات بتائی جائے جس کی وجہ سے یہ خیالات نہ آئیں۔ اگر نماز کو اس طریقے سے پڑھا جائے کہ بس الفاظ کو رٹ لیا اور رٹی رٹائی نماز پڑھ لی بس، تو پھر خیالات ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر نماز کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھا جائے تو انشاءاللہ پھر خیالات نماز کے اندر ادھر ادھر نہیں جائیں گے۔ تو ہم سب سے پہلے تکبیر تحریمہ اور ثنا، تعوذ اور تسمیہ کا ترجمہ بتائیں گے۔ تو تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، اس کا معنی ہے اللہ بہت بڑا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، اس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے۔ یہ بات ہمارے ذہن میں آ جائے کہ ہم اس ذات کے سامنے کھڑے ہیں جس سے بڑی اور کوئی ذات نہیں ہے۔ سبحانک اللہم، اللہم اے اللہ، سبحانہ منی پاک، کاف معنی تیری ذات، سبحانہ کا تیری ذات پاک ہے، اللہم اے اللہ، سبحانک اللہم اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ومنی، اور تو با کے معنی میں سے ایک معنی کی صورت یہ ہے کہ وہاں پہ با کا لفظی کوئی معنی نہیں کیا جاتا، وہاں پہ با کو تحسین کلام کے لیے لایا جاتا ہے۔ تو بحمدک میں جو با ہے اس کا لفظی کوئی معنی نہیں ہے، یہ یہاں پہ تحسین کلام کے لیے ہے۔ حمد معنی ہوتا ہے خوبیاں، تعریفیں، وبحمدک، اور تیری ذات خوبیوں والی ہے۔ وتبارک اسمک، اسم نام کو کہتے ہیں، کاف یہ اللہ کی طرف ضمیر جاری ہے کہ اللہ تیرا نام تبارک برکتوں والا ہے، وتبارک اسمک، اور تیرا نام برکتوں والا ہے، ومنی اور ہے، تعالی بلندی والی، اونچی، جدو کا تیری شان، اور تیری شان اونچی ہے، تیری شان بلند ہے، ولا الہ، اور کوئی معبود نہیں ہے، غیرو کا تیرے سوا۔ تو ہم نماز کو جب اس طرح پڑھیں گے ذہن میں اس ترجمے کو لا کے کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، تو تعریفوں کے قابل ہے، تیرا نام برکتوں والا ہے، تیری شان اونچی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہمارا ذہن ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ اور انشاءاللہ آگے بھی ہم پوری نماز کا ترجمہ کریں گے، تو آپ حضرات سیکھیں گی تو انشاءاللہ اس سے ضرور فائدہ ہوگا۔
اور ہمارے نماز میں خیالات ادھر ادھر نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر مجھے بھی اور سننے والوں کو بھی سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں نماز اور ترجمے کے ساتھ دل لگا کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔